بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سیدۃ النساء اہل جنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اتوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدے میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کمسن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ اور وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ نہ مارا اور کہا کہ میرے بابا جان نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے، اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جدید صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ حضرت نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرونی خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرونی خانے کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بے حد محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کہیں۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر
پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری کو ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صحیح روایت کے مطابق 29 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار غمگین رہا کرتی تھیں۔ انتقال کے وقت ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، خیر خیریت دریافت فرمائی اور مسئلہ میراث کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ناراضگی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دور فرمایا اور گھر آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا حضرت فاطمہ کی تیمار داری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمی ام رافع رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ بعض روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت محسن۔ اللہ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔